یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی جس میں ایک چھوٹا سا بچہ سٹیج پر آ کر افغان شاعر مطیع اللہ تراب کے کچھ اشعار سنا رہا ہے، لیکن ابھی اس نے کلام پورا نہیں کیا ہوتا کہ پاس ہی بیٹھے ایک قاری صاحب طیش میں آ کر سٹیج تشریف لاتے ہیں اور نہ صرف بچے کو شعر سنانے سے روکتے ہیں بلکہ اس کو ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کر لیتے ہیں۔ بچہ انتہائی حیرت اور دکھ میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ سامعین کی طرف سے اس بدسلوکی پر احتجاج ریکارڈ نہیں ہو رہا بلکہ سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں تو وہ خاموشی سے سٹیج چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان اشعار میں ایسا تھا کیا کہ قاری صاحب اتنے بپھر گئے۔ دوستو، ان اشعار میں مطیع اللہ تراب پاکستانی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزید ہماری جان بخش دے اور فضل الرحمن کے زبانی ہمیں گالیاں اور جہاد کے فتوے نہ دلوائے۔ یہ قاری صاحب فضل الرحمن ہی کے مرید لگتے ہیں اور ان کا نام سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان اشعار میں آخر غلط کیا تھا؟ کیا فضل الرحمن سمیت باقی مذہبی جماعتوں کے رہنما اشتراکیت اور سرمایہ داری کے خلاف جاری جنگ کو افغان جہاد کا نام دے کر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے ایما پر لوگوں کو جہاد کے فتووں سے گمراہ نہیں کر رہے تھے؟ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور فضل الرحمن صاحب کا تو اپنا بھی اعترافی بیان موجود ہے۔ نوجوانوں کو جہاد کی طرف لے جانا، اس کی ترغیبات دینا، افغان جہاد کے دوران امریکہ اور مغرب کی خواہشات پر ہوا تھا۔ وہ اپنے مفادات کے لیے جہاد کے نام پر مذہبی طبقے کی قربانیاں چاہ رہے تھے، جس سے ہمارے مدارس میں یہ رجحان بڑھا اور مدارس سے کنٹرول کیا ہے۔ مولانا صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ جمہوریت کے ذریعے اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حق یعنی جمہوریت ہی کے ذریعے کوئی بھی نظام لانے کا حق افغان باشندوں کو بھی دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے۔ وہ ہمیشہ پرو طالبان ہی رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کب سے پارلیمنٹ کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ تو اسلامی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آپ اسلحہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسلام آئے گا، تو لکھ کر دے دو مجھے کہ اسلحے کی جنگ سے اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ کے بندے نے کہا وہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جدوجہد ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ عسکریت تو تھی، سن 1857 کے شاملی میدان تک عسکریت تھی، اور پھر تمام دنیا نے فیصلہ کیا۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم 1945 تک چلتی رہی، اور پھر تمام دنیا نے اس پہ اتفاق کیا، اور متحدہ میں بیٹھ کر اتفاق کیا کہ اب دنیا کے ہر ملک کی جغرافیائی حدود متعین ہے، ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود کے اندر آزاد ہے، اور اس میں جو اقتدار کا حصول ہے اور اقتدار کی تبدیلی ہے وہ عسکری قوت کی بجائے نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ہونی چاہیے۔ 2014 میں اشرف غنی جب بطور صدر پہلی بار پاکستان آئے اور باہمی دفاعی، سیاسی اور معاشی امور پر بات کی تو مولانا فضل الرحمن ان سے ملاقات کے بعد رپورٹر سے بات کرتے ہوئے طالبان کی حمایت کر رہے تھے، جس پر نہ صرف عام افغان باشندوں بلکہ افغان میں موجود دینی علماء نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ اور بات ہے کہ 2019 میں مولانا صاحب نے اپنا پرو طالبان سٹانس تبدیل کر لیا اور طالبان سے کہا کہ افغان حکومت سے مذاکرات اس قدر ضروری ہے جس قدر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ضروری ہے۔ اگر یہ بچہ کوئی غلط بیانی بھی کر رہا ہوتا تو کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ کسی بھی مہذب شخص سے اس قسم کے سلوک کی توقع بالکل نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ شخص اس بچے کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ کوئی انفرادی رویہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اجتماعی رویوں کا عکاس ہے۔ بچوں کے حوالے سے ہماری سوچ اب بھی زرعی دور کی ہے۔ ہم بچوں کی انفرادی شخصیت تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ جنریشن گیپ اور فکری ارتقاء کا تصور ہی ناپید ہے۔ ہمارے رویے اس دور کے ہیں جب زرعی انقلاب کے بعد انسانوں نے پودوں اور جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا، بلکہ یووال نوآ ہراری کے بقول پودوں نے انسانوں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا، کیونکہ لفظ ڈومیسٹیکیٹ لیٹن ورڈ ڈومس سے نکلا ہے جس کا مطلب گھر ہے، اور یہ ہم انسان ہیں جو گھروں تک مقید ہو گئے ہیں، نہ کہ پودے۔ زرعی انقلاب کے بعد ذاتی ملکیت کے تصور نے مزید جڑیں مضبوط کر لی، اور جیسے انسانوں نے پودوں اور جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا، بالکل اسی طرح بچوں کو بھی آبجیکٹیفائی کرنا شروع کر لیا۔ ذاتی ملکیت کے تصور اور مستقل طور پر ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے اور پھر بچوں کو
انہی لڑائیوں کی نظر کرتے۔ یوال نوآ ہراری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ کے مطابق زرعی دور کے قبائل میں 15% اموات اسی تشدد کی وجہ سے ہوتی تھی، جس میں 25% مرد ہوتے تھے۔ اب بھی دنیا میں کئی ایسے قبائل موجود ہیں جن کی تہذیب زرعی دور سے آگے نہیں بڑھی، اور ان میں اسی قسم کے تشدد کے سبب اموات کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے ہاں بھی بنیادی طور پر کچھ نہیں بدلا۔ ٹیکنالوجی تو ہم نے دوسروں سے لے لی، لیکن ہماری اقدار کی جڑیں اب بھی زرعی دور میں پیوست ہیں۔ اپنے ہاں بچے اب بھی بڑوں کے خوابوں کی تعبیر سمجھے جاتے ہیں، جس طرف چاہا موڑ لیا، جب چاہا بچے کی بے عزتی کری۔ اگر آپ استاذ ہیں تو آپ کو دوسروں کے بچوں کو بھی مارنے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، اسکول میں ہمارے ایک استاد صاحب ہوتے تھے جو بچوں کو اپنی لمبی تسبیح سے مارتے تھے، اور کبھی کبھار کان پکڑوا کر جب وہ بچوں کو مارتے تھے تو ان کی تسبیح کے دانے دور دور تک بکھر جاتے۔ مدارس میں بچوں کو الٹے ہاتھوں اور پیروں پر مارنا عام سی بات ہے۔ ہماری اکثریت اب بھی خاندانی منصوبہ بندی کو مغربی سازش، جبکہ استطاعت سے بھی زیادہ بچے پیدا کرنے کو کار ثواب جانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آبادی تو ہم نے بہت بڑھا لی، لیکن ہمارے بچے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ وسیم الطاف صاحب کی کتاب وٹ وی گیٹ رانگ اباؤٹ ایجوکیشن ان پاکستان کے مطابق پاکستان میں 20 ملین سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو سرے سے اسکول ہی نہیں گئے، اور ایسے بچوں کی تعداد میں سالانہ 15 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکول سے باہر بچوں کے حوالے سے پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں ان کو بھی زمانے کے ساتھ ہم آہنگ تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ فقط ان کی انڈوکٹرینیشن کی جاتی ہے، اور ڈگریوں کا انبار کھڑا کر کے جب وہ معمولی ملازمت کے لیے بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کتاب میں انجم الطاف صاحب یونیورسٹی آف نبراسکا میں تیار ہونے والے نصاب کی بھی بات کرتے ہیں، جس کے ذریعے افغان جنگ کے دوران ہمارے بچوں کی جنگ پرست ذہن سازی کی جاتی تھی، اور اسی ذہن سازی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اسکولوں تک میں محفوظ نہیں ہیں۔ هیچ شای نشته نن خپل کې کوټه لاندې نوځو نن کې څو شابه څو نن دا وداره بیا به لوړ شو چې کله ډازې کارور شي ښا اوس نن کې نو څو نه مړه تکړه خزې چا نن نوځه کول۔ اس قاری صاحب نے جو کچھ کیا ہے یہ مکمل طور پر بدمعاشی، بد تہذیبی اور جرم ہے، اور اس کا کسی بھی طرح دفاع کرنا خود کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ پاکستانی آئین میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے اتنی جامع قانون سازی نہیں کی گئی ہے، لیکن دی پنجاب ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2007 کے سیکشن 35 کے مطابق بچوں کے والدین سے ہٹ کر کوئی شخص اگر ارادتاً کسی بچے کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس شخص کو 3 سال قید، 50,000 روپے کا جرمانہ، اور یا یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ فلسطین کے بچوں کے لیے نہ صحیح، مغرب میں اپنے بچوں کے لیے اس سے بھی اچھے قوانین موجود ہیں۔ مثلا برطانیہ میں والدین کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بچوں پر جسمانی تشدد کرے۔ مہذب انسانوں کے ہاں بچوں پر تشدد کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ برٹرینڈ رسل کی کتاب ایجوکیشن اینڈ سوشل آرڈر کے مطابق اگر بچوں کی معقول تعداد کسی مناسب شخص کی زیرِ نگرانی تربیت پا رہی ہو تو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ سزا کے خوف سے بچے بظاہر تو طاقت کے استعمال سے رک جاتے ہیں، لیکن اس سے وہ رحم دلی کا سبق نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ رحم دلی کا سبق پڑھانے سے نہیں بلکہ رحم دل رویے ہی سے سکھایا جا سکتا ہے۔ تشدد ہی کو جنم دیتا ہے۔ برٹرینڈ رسل اسی کتاب میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسکول میں ایک بڑے بچے کو چھوٹے بچے پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر احتجاج کیا تو بچے نے جواب میں کہا کہ میرے بڑے مجھے مارتے ہیں، میں اپنے سے چھوٹوں کو مارتا ہوں، لہٰذا یہ ایک جائز عمل ہے۔ رسل لکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں اس بچے نے پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ سنا دیا، کیونکہ انسانی تاریخ میں بھی جب کسی قوم کے پاس طاقت آئی تو اس نے مختلف بہانوں سے
دوسری اقوام کو زدکوب کرنا شروع کر دیا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تشدد کو غیرت کے گمراہ کن لبادے میں لپیٹنا اب بھی ایک عام سی بات ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہمارے ہاں خوشی کے تہوار بھی انتہا پسندی پر منتج ہوتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کے سبب اس خطے میں انتہا پسندی پروان چڑھی، جس کے کونے کونے سے بدھا جیسے امن پسند اور صلح جو شخص کے آثار ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ بچہ کبھی بھی اس صدمے سے نفسیاتی طور پر نہیں نکل سکے گا، لیکن جیسے اس قاری صاحب نے سب کے سامنے اس کو تھپڑ رسید کر لیا، اب اس قاری صاحب کو سب کے سامنے اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو متعلقہ اداروں کو اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص ایسی جرأت نہ کر سکے۔ شکریہ۔